لها سابقون. ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں خوف رکھا ہے اس وجہ سے وہ ہر نیکی میں آگے بڑھتے ہیں. کیوں نیکی میں آگے بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ زندگی کے ایام تو بہت تھوڑے ہیں، یہ گنے چنے ایام، یہ محدود زندگی تو ختم ہو جانی ہے، ہم ذرا اس زندگی کا تھوڑا سا سامان بنا لیں جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس لیے اگر اپنے آپ کو سبقت کے میدان میں لانا چاہتے ہیں اللہ کا خوف پیدا کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ چوتھا فیصلہ سمجھنے والا ہے. کسی انسان کو اگر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے لیڈر بننا ہے. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے کہ سامنے لوگ سلام کرتے ہیں، بعد میں گالیاں دیتے ہیں، تھوڑا سا دور چلے جائیں مذاق کرتے ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے جو انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، جو ہر وقت لوگوں سے دعائیں وصول کرتا ہے. سویا ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگا ہے، لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے لیڈر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے تو اس فیصلے کو غور سے سنیے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا مقتدا بنا دیتا ہے. اس کو مقتدا بناتے ہیں لوگ، اس کی نیکی، اس کی پارسائی، اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ اس نے کہا ہے، اچھا یہ اس نے بولا. آپ سلف صالحین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کے اندر کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا. نہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، نہ ان کو پتا تھا پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، لیکن ایسا علم، ایسی معرفت، ایسی پہچان کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کائنات میں یہ مقام رکھا ہے تو ان کے لیے جن کے اندر خوف ہے. ویسے لوگ بہادری پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. قرآن کی سٹیٹمنٹ سنیے، سب سے شجاع بہادر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جانے کی وجہ سے دنیا سے بے خوفی ہو جاتی ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس انداز سے پہنچاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دعوت کا کام کرتے ہیں. یا اللہ یہ ذمہ داری قبول کر لینا، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازنا. جب اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے خائف نہیں ہوتے. اللہ ان کے دلوں سے دنیا کا خوف دور کر دیتے ہیں. لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف نہیں کھاتے. بہادر بننا ہے تو اللہ کا خوف پیدا کیجیے. چھٹی بات جو قرآن مجید نے ہمیں سمجھائی ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے رب تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی نوید سنا دیتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، یہ خوف اس کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور ایسے انسان کے بارے میں خوشخبری صحیح بخاری کی روایت بھی دیتی ہے، جس ساتویں خوشخبری ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کا خود فیصلہ فرماتے ہیں، خود ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ بینما ثلاثة نفر يمشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فانحطت عليهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم۔ تین دوست جا رہے تھے، بارش آ گئی، تینوں نے دوڑ لگائی، غار میں چھپ گئے، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا آیا، غار کے منہ کے اوپر آ کے غار کا منہ بند ہو گیا اور تینوں قیدی بن گئے۔ اس وقت کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک نے کہا اے اللہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا تھا، ایک دن میں دودھ لے کے آیا، میں لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، میں نے دیکھا تو دونوں سو چکے تھے، فکرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند کو خراب کرنا پسند نہیں کیا، لیکن میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بچوں کو پہلے دودھ پلاؤں۔ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، بچے میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، لم یزل دأبی ودأبہم حتی طلع الفجر، اللہ وہ صبح تک ایسے ہی روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، صبح اٹھ کے میں نے اپنے والدین کو ہی پہلے دودھ پلایا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تو ہمیں آزادی دے دے۔ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اللہ میں ایک برائی کرنے کے لیے تیار تھا، میں نے 100 دینار بھی دے دیا تھا، لیکن ٹھیک جب برائی کا موقع آیا تو مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے وہ دینار بھی چھوڑے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے برائی چھوڑی۔ پتھر اللہ نے ہٹا دیا اور تینوں آزاد ہو گئے۔ اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں آتا ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشی کی حالت میں اللہ کو بھلاؤ نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ ذوالجلال کسی بھی تنگی اور مصیبت میں تمہیں بھلائے گا نہیں۔ اللہ ذوالجلال کیسی کامیابی سے نوازتے ہیں، کس طرح مصیبتوں سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس دن پوری کائنات پریشان ہو جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کس طرح پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے لوگ۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، تم دیکھو گے کہ شاید انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی۔ منہم من یبلغ الی کعبین، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا۔ منہم من یبلغ الی رکبتین، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا۔ منہم من یبلغ الی حقوین، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے یبلغ عرقہم 70 ذراعا، 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور ایسے سخت ماحول میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ جو ایک ہی حدیث میں بیان ہوئے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو دعته امرأة ذات منصب وجمال، جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رب تعالیٰ اس ہولناکیوں کے دوران اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال ایسے انسان کی تعریفیں اور شہرت آسمانوں میں کرتے ہیں۔
کتنی حرص اور لالچ اور طمع ہے کہ دنیا میں میری شہرت ہو، اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، یہ ساری مصیبتیں، یہ کٹھن وادیاں تمہیں گزرنی نہیں پڑیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے وہ مقام دیں گے جو تو نے کبھی سوچا نہیں ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عجب ربنا من رجلین، میرے رب کو دو بندوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ من رجل، ایک ایسے بندے سے، قام من فراشہ ولحافہ من بین اہلہ وحبہ، نرم و ملائم بستر بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، وہ آرام سے اپنے بستر سے نکلتا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے رات کو۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ رغبتاً فیما عندی وشفقۃ مما عندی، وہ جنت کی امید لے کے کھڑا ہوتا ہے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے، میرے فرشتوں گواہ رہنا، گواہ اللہ فرشتوں کو بناتے ہیں، دیکھ رہے ہو، انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں دیکھو۔ آج دو چار لوگوں کو پکچر دکھانی ہو تو کتنی فکر ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ کوئی سلفی ہے، کوئی سلفی ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، سلف اور سلف میں فرق ہے۔ اگر لام پہ زبر ہو تو سلفی اس کو کہتے ہیں جو نیک لوگوں کا پیروکار ہو، اور سلفی اس کو کہتے ہیں جو برے لوگوں کا پیروکار ہو۔ آج ایک نئی قسم بھی بن گئی ہے، سیلفی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شوق سے محفوظ رکھے، اور کچھ اس سے بھی آگے گزر کے سیلفش بھی بن گئے ہیں، خود غرضی بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غرضی سے بھی ہمیں بچائے۔ انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو۔ اور ابن القیم کہتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، ریاستوں میں پڑے ہیں، صرف عبادت کی ایسی کیفیت اختیار کرتے ہیں بس وہ واجب ہی پورا ہوتا ہے، عذاب ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ دوسرا قبولیت کا درجہ یہ ہے، واجب بھی ادا ہوتا ہے، عذاب سے بھی انسان بچتا ہے، اور سب سے بہترین درجہ قبولیت کا یہ ہے، اللہ بندے کو عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں، واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر اس اپنے بندے کی تعریف ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ نویں بات، اللہ ذوالجلال کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، وعزتی وجلالی، وعزتی وجلالی لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، لوگوں مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، میں کسی بندے پہ دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ ان خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا قیامت کو میرے پاس اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ وَإِنْ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اگر دنیا میں مجھ سے وہ امن چاہتا ہے اور اس کو خوف نہیں میرا، قیامت کو اسے ضرور ڈراؤں گا، قیامت کو اسے ضرور عذاب دکھاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو دور وہی رکھتا ہے جو خسارہ پانے والا ہے۔ 10ویں بات، میرے رب کے فیصلے دیکھیے کتنے پیارے ہیں، جس کے اندر خوف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام کیا رکھا ہے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کھانے والوں کو اللہ 2 جنتیں عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ خوف جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، جو آپ نے 10 باتیں سنی ہیں، تو اس کے اوپر تبدیلیاں کون سی ظاہر ہوتی ہیں؟ میں بھی سوچ رہے ہیں، ابو اللیث سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر 7 تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ 7 تبدیلیاں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ سب سے پہلے اس کے دل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل سے حسد غائب ہو جاتا ہے، بغض ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں گرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں صرف لوگوں کی خیر خواہی، محبت اور ہمدردی رہ جاتی ہے۔ بالکل دیگر تعصب، عصبیت، انتقام، اس طرح کی آگ جو بھڑکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دل سے صاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور یہ وہی تبدیلی ہے جو 30 سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے تھے، 36 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 6 سالہ زندگی اتنی پیاری بنائی کہ اللہ ذوالجلال نے 3 فیصلے سنا دیے۔ پہلا فیصلہ کہ اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا خبر دینے کے لیے کہ اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، لموت سعد بن معاذ، اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ اور یہ وہ صحابی تھے نہ جن کو موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں آئے، نہ حساب و کتاب، نہ پل صاف سے گزرے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی کرو، کہیں فرشتے سے غسل دینے میں ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ اور 70,000 فرشتے اس صحابی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے۔ اور راز کیا تھا؟ اس حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو راز بھی 3 ہی نکلتے ہیں۔ پہلا راز لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غل، کوئی دھوکہ، کوئی بغض نہیں رکھا۔ ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا۔ وليس في قلبي غمر، آج تک میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے۔ یہ تبدیلی سب سے پہلے آتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں طرح طرح کی اس طرح کی باتیں موجود ہوں اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس سے مراجعت کرنی چاہیے۔ اس کا خوف حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ خوف پھر دوسری چیزوں کو بھگا دیتا ہے۔ وہ حسد نہیں کرتا، وہ بغض نہیں رکھتا، اس کے دل میں گرہ نہیں ہوتی، وہ انتقام، وہ اس طرح کی باتوں سے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں سب تڑپ ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے کہ میں کس طرح مسلمانوں سے محبت کروں، ان کے کام آؤں، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی دوں۔ یہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ دوسری نشانی جو ہے اس کی زبان پہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ زبان جو ہے یہ انسان کے دل کا دروازہ ہے۔ یہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس دروازے کے اندر دکان میں کوئلہ ہے کہ سونا ہے۔ زبان یہ عکاسی کرتی ہے انسان کے دل کی۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ غیبت نہیں آتی، اس کی زبان پہ پھر چغلی نہیں چلتی، اس کی زبان پہ گالیاں نہیں ہوتی۔ وہ لان تان کرنے سے اپنی زبان کو بچاتا ہے، بلکہ اپنی زبان کو اتنا خوبصورت بناتا ہے جیسا کہ سلف کہا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وہ حدیثی عبادہ، میری بات اتنی خوبصورت بنا دے کہ میری ہر بات عبادت بن جائے، وہ حیاتی سعادہ،
اور میری زندگی کو سعادت والی زندگی بنا دے۔ وَمَوْتِ شَهَادَةً، موت تو آنی ہے میرے مالک، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ تیسری تبدیلی اس کی آنکھوں میں ظاہر ہوتی ہے، اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کے اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے، وہ غض بصر کا معنی سمجھ ہی صحیح اس کو آتا ہے، دل کی لذت اور حلاوت نصیب ہی اس کو ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کو ملنے جاتا تو دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا اور آنکھیں بند ہوتی، تو بیٹی اندر جا کے کہتی ہے جاء صدیقک الاعمی، وہ آپ کا نبینہ ساتھی ہے نا، وہ آپ کو ملنے آیا ہے۔ وہ نبینہ نہیں تھا، وہ جب بھی دروازے پہ جاتا تو وہ آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، وہ ان آنکھوں سے پھر کسی ایسے مناظر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یاد ہوتا ہے اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرو جب بات کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدہ کرو تو پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب امانت دی جائے تو صحیح صحیح ادائیگی کیا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی اور تکلیف دینے سے بچا کے رکھا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی عزت اور شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ تَدْخُلُونَ جَنَّةَ رَبِّكُمْ، خوش ہو جاؤ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے خوف کی چوتھی نشانی جو انسان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، یہ ہاتھ پھر برائی کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ ہاتھ پھر خیر خواہی کے لیے اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ پھر ہمدردی کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ اور اسی بات کو امام ابن القیم نے بیان کیا، یہ معیت خاصہ اس انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ معیت خاصہ کیا ہے اور معیت عامہ کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت پوری دنیا میں موجود ہے، اللہ بذات ہی عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ معیت خاصہ یہ ہے النصر والتأیید، اللہ مدد کرتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ معیت خاصہ جس کو مل جاتی ہے وہ اللہ کی رہنمائی میں آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کی مرضی سے پھر حرکت کرتے ہیں، برائی کی طرف نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی، اس کے پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہاتھ پہ یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پھر غلط استعمال نہیں ہوتے۔ اور چھٹی نشانی اس کے پاؤں پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے قدم اس کو اٹھا کے برائی کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، جب ہوا آئی تو وہ حرکت کرنے لگ گئے، صحابہ مسکرانے لگے، اللہ کے رسول نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون مما تضحکون او من دقت ساقی، کیوں آپ مسکرا رہے ہو باریک پنڈلیوں کو دیکھ؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم قیامت کو جب ان کا وزن ہوگا تو یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ اور آگے لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ ما ساقاہ الی حرام، کیوں یہ پنڈلیاں اتنی بھاری ہوئیں؟ ان پنڈلیوں نے کبھی عبداللہ بن مسعود کو حرام کی طرف لے کر نہیں گئی۔ ساتویں تبدیلی اللہ کے خوف کی انسان پہ ظاہر ہوتی ہے، جو اس کے پیٹ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان تو گوا دینا پسند کرتا ہے، لیکن حرام کا لقمہ پسند نہیں کرتا، وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جس جسم پہ جو جسم پلتا ہے حرام پہ اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، آگ اس کے لیے تیار ہے۔ آج جو وقت گزر گیا، جو وقت تھا، ایک وقت تھا جب نیک لوگ گھروں سے نکلتے تو گھر والیاں ان کو دعائیں دے کے رخصت کیا کرتی، اور دروازے پہ آ کے ایک نصیحت بھی ان کی خدمت میں پیش کیا کرتی،
اور کیا کہا کرتی؟ روک کے کہتی ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام، حرام سے بچ جانا. فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. سنو، میں اور میرے بچے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کی وجہ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ عز و جلال جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو حلال اور وافر عطا فرمائے، کہ اللہ عز و جلال مسلمانوں کو اتنا دے کہ حرام کی طرف دیکھنا بھی. کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو خوف الہی نصیب ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی خوف نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا وہ خوش نصیب ہے. میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہ 3 لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ عز و جلال صحت و عافیت سے نوازے ہمارے محترم اور مکرم جو جماعت کے محسن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے اور بہت ہی برکتوں سے ان کو نوازے. تو کون سا پہلا انسان ہے جس کو دونوں جہانوں میں اللہ خوف سے بچائیں گے؟ جو مستقیم ہو جائے، جو استقامت اختیار کر لے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، کچھ بھی ہو جائے توحید پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے رب سے تعلق نہیں توڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اپنے اندر صلابت پیدا کرنا، تمسک بالدین جو ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر. لوگوں ایک وقت آنے والا جہاں صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنے والا کیسا ہوگا؟ کالقابض علی الجمر، جیسے اس نے اپنی مٹھی میں انگارہ رکھا ہے. للمتمسک فی، ایسے فتنے کے دور میں، صبر کے دور میں جو ڈٹ جاتا ہے، اللہ عز و جلال کی محبت میں استقامت اختیار کرتا ہے دین حنیف پر، کتنا مبارک انسان ہے. للمتمسک اجر 50 شہیدا، 50 شہیدوں کا اجر اس اکیلے کو نصیب ہوگا. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منا او منہم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 شہید؟ قال 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے کوئی 50 شہید ہو جائیں، جتنا ان سب کو اجر ملے گا یہ ہوگا بھی زندہ اس کے برابر اس اکیلے کو اجر ملے گا. ڈٹ جانا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں خوف سے محفوظ رکھنا ہے. دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ دنیا اور آخرت میں خوف سے بچا لیتے ہیں،
جن لوگوں کو اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جن کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، وہ مالی صلاحیت ہو، وہ اور صلاحیت ہو، وہ نیکی کی صلاحیت ہو، وہ مشورہ ہو، کوئی بھی ایسا صدقہ کرنے کی صلاحیت آ جائے ان کے اندر، وہ صدقہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور صدقہ کرنے کے بعد بھی پھر وہ تکلیف بھی نہیں دیتے، وہ احسان بھی نہیں جتلاتے۔ ایسے لوگ ہی ہیں اللہ نے ان کا اجر تو ثابت رکھا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں انہیں خوف سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ ان کو صدقے کی عادت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی دنیا لذت والی بناتے ہیں جو کسی کے شعور میں آتی ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال انفاق فی سبیل اللہ کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ مال سے بھی صدقہ، صحابی بیان کرتے ہیں بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، ارشادک الضلال، ارشادک الاعمى فی الطریق، اگر کسی نبی نے کہ تہدی الاعمى، صحیح راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے، کل کلمۃ طیبہ صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو کشادہ چہرے سے ملنا، مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، کل قرض صدقہ، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر